ماں باپ سمیت 3 بچے صرف ہیٹر چلنے کی وجہ سے جھلس گئے۔ جب بھی ہیٹر چلائیں پاس کپڑے نہ ہوں، رضائی وغیرہ نہ ہو، ہیٹر چلتا ہوا چھوڑ کے کمرے میں نہ سوئیں، اور ہیٹر چلاتے وقت خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کی کھڑکیاں یا آپ کا ڈور کھلا ہو تاکہ آکسیجن کراس ہو سکے۔ یاسین اور ان کی جو باقی فیملی ہے، اب کتنی پرسنٹ تک وہ جھلس گئی ہیں؟ ایسے واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم نے جو فیوچر میں اپنی احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے ہم نے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، فیصل آباد کے علاقہ منصور آباد کی حدود میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ماں باپ سمیت 3 بچے صرف ہیٹر چلنے کی وجہ سے جھلس گئے، جس پر ریسکیو 1122 نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں ہسپتال منتقل کیا اور 5 کی جان بچا لی۔ اس حوالے سے آج ہم ایک سیشن میں موجود ہیں جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ریسکیو اہلکار اور ریسکیو آفیسرز، جن کے ساتھ بات کریں گے کہ سردیوں کے آتے ہی اس طرح کے معاملات کیسے پیش آتے ہیں کہ ہیٹر چلنے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس حوالے سے تمام گفتگو کریں گے۔ مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ پہلے واقعہ کیسے پیش آیا؟ منصور آباد میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پر موجود تھے، کیسے ہیٹر آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی سردیاں بڑھتے ہی لوگ ہیٹر کا یوز کرتے ہیں سردی کو دور کرنے کے لیے، اور اس میں احتیاطی تدابیر یہ ہے سب سے زیادہ کہ آپ جب بھی ہیٹر چلائیں پاس کپڑے نہ ہوں، رضائی وغیرہ نہ ہو، تو اس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ ہیٹر چلتا ہوا چھوڑ کے کمرے میں نہ سوئیں، ہرگز نہ سوئیں۔ سوتے وقت ہیٹر کو بند کر کے باہر نکالیں، پھر آپ سوئیں، اور ہیٹر چلاتے وقت خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کی کھڑکیاں یا آپ کا ڈور کھلا ہو تاکہ آکسیجن کراس ہو سکے، اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہیٹر یا انگیٹھی یا آپ کا چولہا جلنے سے جو کاربن مونوآکسائڈ گیس جو خارج ہوتی ہے وہ کلر لیس ہے، اس کی سمیل لیس ہے، اور وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ وینٹیلیشن رکھیں گے تو اس سے آپ بچ سکیں گے۔ یہ احتیاطیں آپ تدابیر استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یاسین اور ان کی جو باقی فیملی ہے، اب کتنی پرسنٹ تک وہ جھلس گئی ہیں، مطلب بچ گئے ہیں وہ؟ جی بالکل بچ گئے ہیں، اور ان کو ریسکیو 1122 نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے طبی امداد دیتے ہوئے ہاسپٹلائز کر دیا تھا۔ یہ ایسے واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم نے جو فیوچر میں اپنی احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے ہم نے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 1122 ہم بہت سنتے ہیں کہ بوگس کالز، وہ کتنا آپ کو تنگ کرتی ہیں، یا ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو صرف چھوٹی سی وجہ پر کال کر دیتے ہیں اور ایک مطلب پورا ایک سسٹم وہاں پر جاتا ہے، لیکن جب جا کے پتہ چلتا ہے تو وہاں پر ایسا سچ کچھ نہیں ہوتا؟ سر ڈیفینیٹلی بوگس کال کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی ایک بوگس کال جو ہے، ہمارے جو پیپلز ہیں ان کی ایک بوگس کال، وہ ایک ریئل ٹائم جس کو ضرورت ہے، جس کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کو ریئل ٹائم ضرورت ہے کہ اس کو ہینڈل کیا جائے، تو اس کی جان نہ چلی جائے آپ کی ایک بوگس کال کی وجہ سے۔ تو آپ بوگس کال سے پرہیز کریں، اور جس سے ریئل سینیریو میں ریسورسز کی ڈپلائمنٹ جہاں پہ ضروری ہے ادھر وہ ریسورسز موو ہو سکیں اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ریسکیو 1122 کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے تاکہ جب ریسکیو کے پہنچنے سے پہلے لوگ اپنی حفاظت خود کریں اور اپنے پیشنٹ کو دیکھ لیں؟ ڈیفینیٹلی ریسکیو 1122 فیصل آباد کا کمیونٹی ٹریننگ ونگ، جو کہ انجینئر احتشام والا صاحب ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور اس میں ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ان چیزوں سے محفوظ رہنا ہے، اور ریسکیو 1122 کے 5 سے 7 منٹ میں پہنچنے تک انہوں نے لوگوں کو کیسے فرسٹ ایڈ کرنا ہے، یہ چیزیں ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ فیصل آباد کی 346 یونین کونسلز میں تمام میں متعلقہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم جو ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے، جو کسی بھی انٹورڈ سچویشن سے نپٹنے کے لیے، نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل ہم نے ہائی رسک بلڈنگ میں ایمرجنسی رسپانس ٹیم تیار کی ہوئی ہیں، جو کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ بر وقت وہاں پہ وہ فرسٹ ایڈ کریں گے لوگوں کو۔ ہم نے انڈسٹریز میں بھی ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنائی ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے کافی حد تک ہمیں وہ مدد بھی دیتے ہیں اور وہاں پہ فرسٹ ایڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔
अच्छा सर, आखिर पे ये बताइएगा कि सर्दियों के शुरू होते ही जब हीटर वगैरह चलते हैं तो कौन से हीटर्स चलाएं? मतलब गैस वाले भी हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी हैं, क्या दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं कि कोई मतलब उसमें कोई लचक है कि हम ये वाला यूज़ कर लें तो हम हिफाजत कर सकते हैं? सर देखें, आप हीटर यूज़ करेंगे सर्दी भगाने के लिए, उसमें केयरलेसनेस, आप जो भी हीटर यूज़ करेंगे, चाहे अंगीठी यूज़ करेंगे, उसमें आप एहतियात जब भी छोड़ेंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। मतलब वो इलेक्ट्रिक हो, गैस हो, डेफिनेटली उसमें हीटर की कोई नहीं है कि किस हीटर ने आपको नुकसान पहुंचाना है, किसने नहीं पहुंचाना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो स्मेल लेस है और कलर लेस है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। उसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं कि सोने से पहले आप उसको बाहर निकाल के सोएं और स्विच ऑफ करके सोएं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से आप अपनी अपनी हिफाजत कर सकते हैं, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो सबसे पहले आप अपनी हिफाजत खुद करें। अगर आपको लगता है कि आपको आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर आप 1122 को कॉल करें, ताकि अगर किसी और को ज़रूरत हो, आपके एक बोगस कॉल की वजह से किसी और का नुकसान ना हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।